اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ معرف قرآن کا سلسلہ آج اس کا نواں مرحلہ آپ کی خدمت میں بیان کیا جا رہا ہے۔ نویں پارے میں دو سورے ہیں، سورہ اعراف کی 120 آیات اور سورہ انفال کی 160 آیات۔ سورہ اعراف کی باقی ماندہ آیات جو ہے وہ ان کے موضوعات درج ذیل ہیں۔ سورہ اعراف کی باقی ماندہ آیات کے موضوعات اس طرح ہیں۔ نمبر 1، نصیحت اور خیر خواہی کہ انبیاء جو ہے آتے تھے اپنی امتوں میں اور یہ فرماتے تھے کہ ہم تمہاری خیر خواہی کے لیے آئے ہیں، یہ جو پیغام الہی تمہیں دے رہے ہیں تمہاری ہی نجات کے لیے ہے۔ اسی طرح روایت میں ہے کہ قیامت کے دن اس انسان کی منزلت بڑی ہوگی جو لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرتا ہوگا، نصیحت ان کو کرتا ہوگا، وہ انسان قیامت کے دن ایک بہت بڑے مرتبے اور مقام والا ہوگا۔ اور اسی طرح دوسرا جو عنوان ہے سورہ اعراف کی ان آیات میں، خدا کے عذاب سے محفوظ رہنا۔ روایت میں ہے کہ 3 چیزوں کی وجہ سے انسان عذاب الہی سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ روایت میں ہے کہ 3 چیزیں جو ہے وہ کیا ہے، عذاب الہی کا سبب بنتی ہیں۔ نمبر 1، شرک، 2، خدا کی رحمت سے مایوسی، اور 3، خدا کے عذاب سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھنا۔ ہمیشہ انسان خوف و رجا کی حالت میں ہو، کبھی بھی ایسا نہ ہو جیسے یہودی کہتے تھے کہ ہم خدا کے محب ہیں، محبوب ہیں اور خدا ہمیں کبھی بھی جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ اس طرح نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیشہ انسان کو خوف کی حالت میں، امید کی حالت میں ہونا چاہیے کہ اگر یہ حالت ہوگی تو انسان گناہوں سے محفوظ رہ سکے گا۔ اسی طرح تیسرے عنوان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ذکر آیا ہے۔ آیت نمبر 103 سے لے کر 174 تک حضرت موسیٰ، ہارون کا تذکرہ، اور اسی طرح بنی اسرائیل کی مشکلات، گرفتاریاں، فرعون کا جو ہے وہ کیا ہے ان کے اوپر ظلم کرنا، اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بنی اسرائیل کو نجات دلانا، اور اس کے بعد جو ہے وہ فرعون کا دریا میں غرق ہو جانا۔ یہ آیات جو ہے وہ کیا ہے سورہ اعراف کے اندر موجود ہیں۔ اسی طرح کلی پیغام یہ ہے کہ جو قوم اپنے رہبر کے ساتھ بنی اسرائیل کی طرح سلوک کرتے ہیں تو وہ ذلیل و خوار ہوتے ہیں۔ اپنے ان آیات میں جو ہے وہ ملاحظہ کریں گے جب تلاوت کریں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے یا باقی انبیاء کو، بہت سے انبیاء کو بنی اسرائیل نے قتل کیا، تو یہ ذلت و خواری ہمیشہ بنی اسرائیل کے ساتھ انہی ظلم اور ستم کے وجہ سے رہی۔ تو اسی طرح انسان کو چاہیے کہ اپنے رہبر اور خدا کے بنائے ہوئے ولی کے ساتھ وفاداری کے ساتھ اور اطاعت کے ساتھ رہے۔ اسی طرح سورہ انفال کے جو آیات ہیں ان کے معارف، نمبر 1، حقیقی کامیابی خدا اور رسول کے بلانے پر اور ان کے صدا پر لبیک کہنے سے ہے۔ جہاد کی دعوت ہے ان آیات میں، جیسا کہ آیت نمبر 29 میں جہاد کی طرف بلایا گیا ہے۔ اسی طرح قدورت اور دشمنی کرنے کو ختم کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ آیت نمبر 1، فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم۔ اسی طرح آیت نمبر 2 اور 3 میں مومنین کی 2 نشانیاں بتائی گئی ہیں۔ نمبر 1، خدا کے ذکر سے ان کے دل لرزتے ہیں، اور اسی طرح جب آیات الہی سنتے ہیں تو مومنین جو ہے وہ کیا ہے خوش ہوتے ہیں، اور خدا پر بھروسہ مومنین کرتے ہیں، اور اسی طرح خدا کی راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں۔
اور آخر میں جو ہے وہ جنگ بدر کا تذکرہ ہے، اور خدا کی نصرت کم تعداد ہونے کے باوجود بھی جو ہے وہ کیا ہے، خدا کی نصرت کی وجہ سے جنگ بدر میں کامیابی ہوئی اور مشرکوں کو شکست ہوئی۔ تو خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ قرآن کے ان معارف کو سمجھنے اور تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طرح اس پر عمل کرتے ہوئے ایک کامیاب زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔